ایک شرح مقرر کر رکھی ہو، اس وقت تک اس شرح میں بددیانتی سے کام نہیں لینا۔ اللہ تعالیٰ جتنا مال آپ کو دیتا ہے جانتا ہے کہ کتنا دے رہا ہے، جس نے خود دیا ہو اس سے دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسی احمقانہ کوشش ہے۔ وہی نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ والذین آمنوا کہہ کر وضاحت فرما دی کہ براہ راست تو خدا کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ خدا پر ایمان لانے والے جو خدا کے نام پر ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو دراصل خدا کو دھوکہ دینے کی مترم ہے۔ لیکن خلاصہ ان کی کوشش کا یہ ہے، ما یخدعون الا انفسهم، اپنے نفس کے سوا وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ یہ ہے وہ مضمون نفاق کا جو ساری دنیا کے ہر عمل میں پھیلا پڑا ہے۔ وہ تمام مذاہب جو خدا کی طرف منسوب ہونے والے مذاہب ہیں، ان کی ساری تاریخ کا یہ خلاصہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ان میں ایسی شامل ہو جاتی ہے جو اپنے نفس کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ نہیں بولا جا سکتا، ناممکن ہے۔ رازق وہ ہے جس کو آپ کے محکمہ میں کام کر رہا ہو، آپ نے کل تنخواہ دی ہو 1000 روپیہ، اور دوسرے دن آ کر وہ آپ سے کہے کہ آپ نے کہا تھا کہ 10% مجھے واپس کر دینا، تو آپ نے جو 50 روپے مجھے دیے تھے میں 5 روپے واپس کر رہا ہوں، آپ مان جائیں گے اس کی بات؟ اس سے بڑا احمق اور کون سے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ کا کرندہ اس کے پاس جا رہا ہے اور وہ اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ اس کارندے کو پتہ نہیں کہ مجھے کتنی رقم دی گئی تھی، تو پھر ایسا شخص زیادہ ضرورت کے ساتھ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی بڑی بے وقوفی ہے، کرندے تو مہرے ہیں، ان کی تو کوئی بھی حیثیت نہیں ذاتی۔ جب ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، میری نظر پڑ رہی ہوتی ہے تمہارے دلوں پر، تمہاری زبان پر، تمہاری تحریر پر، اور تم جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو میں تمہارے دھوکے میں کبھی نہیں آ سکتا اور کبھی نہیں آؤں گا، اور یہ مومن بھی تمہارے دھوکے میں نہیں آتے۔ اخلاق کے لحاظ سے، ادب کے تقاضوں کے پیش نظر، اور یہ سوچتے ہوئے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو کہ ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے، یہ کہتے رہیں خاتمے کہ بہت اچھا ہم اسے منظور کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی صاحب فراست بندے ہیں، نہ تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو نہ ان بندوں کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ تمہارا رہن سہن، تمہارا معاشرہ، تمہاری زندگی کی اقدار ساری بتا رہی ہیں کہ تمہارے اموال کتنے ہیں، مگر کیونکہ یہ ٹیکس کا نظام نہیں، اس لیے اخلاقاً بھی، تہذیباً بھی، اور نظام سلسلہ کی پیروی میں بھی جملہ کارکنان سلسلہ جو منہ سے کوئی کہتا ہے اسے قبول کر لیتے ہیں، جانتے ہوئے بھی قبول کر لیتے ہیں کہ یہ شخص کہنے والا اپنے قول میں سب سچا نہیں ہے۔ لیکن یہ واقعات جو گزر جاتے ہیں وہ ایسے تمام دھوکے دینے والوں کے لیے انتہائی خطرے کا موجب بن جاتے ہیں۔ ان کی ساری عمر کی قربانیاں رائے گاہ جاتی ہیں، ان کے اموال سے برکت چھین لی جاتی ہے، وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو چٹیاں پڑتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے اس کے عطا کے راستے بھی بہت ہیں اور واپس لے لینے کے راستے بھی بہت ہیں۔ رزق سے جو برکتیں ملا کرتی ہیں، چین اور تسکین اور آرام جان کی برکتیں، وہ برکتیں بھی ان سے چھین لی جاتی ہیں۔ بسا اوقات ایسے خاندانوں کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ ایک جماعت کے امیر نے مجھے بتایا کہ نوجوانی میں میرا یہ حال تھا کہ اگرچہ دھوکہ تو نہیں دیتا تھا چندے میں، مگر سب سے آخر پر چندہ ادا کیا کرتا تھا، اور پہلے اپنی ضرورتوں کو ترجیح دیتا تھا، اور یہ سمجھ کر کہ بہت اچھا خدا کا قرضہ مجھ پہ چڑھ رہا ہے، کسی دن اتار دوں گا، میں اپنے نفس کو مطمئن کر لیتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے اور میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ سارا دور اتنا پریشانیوں کا مجھ پر گزرا ہے کہ ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ خدا کا مقروض نہیں رہا، بندوں کا بھی مقروض بن گیا،
جن اپنی ذاتی ضروریات کو ترجیح دیتا تھا وہ ضروریات پوری ہونے میں نہیں آتی تھی. حل من مزید جس طرح جہنم کہے گی اس طرح میری ضروریات حل من مزید کا تقاضا کرتی چلی جاتی تھی. آخر ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اے خدا تیرا حق پہلے دوں گا، چاہے کچھ گزر جائے میری جان پر، چاہے میرے بچے فاقے کریں، میں بہرحال تیرا حق پہلے ادا کروں گا، تو مجھ سے رحم کا معاملہ کر. کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن میں نے تنگی کا نام کبھی نہیں دیکھا. ہر بات میں برکت پڑ گئی، ہر نقصان ختم ہو گیا. بس اللہ تعالیٰ جو دینے والا ہے، جو رازق ہے، اس کے ساتھ صدق و صداقت کا معاملہ کرو. تمہاری قربانیاں بھی کام آئیں گی اور ان قربانیوں کے نتیجے میں تم مزید فضلوں کے وارث بنا جاؤ گے. خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے کیوں خوف کھاتے ہو؟ یہی تو وہ خرچ ہے جو تمہاری آمد کا ذریعہ ہے، یہی تو وہ خرچ ہے جو برکتوں کا موجب ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے صحابہ میں سے جنہوں نے تھوڑے تھوڑے مال بھی آپ کے حضور پیش کیے، بڑی بڑی قربانیاں بھی کی، لیکن ان سب کے خاندان اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے دنیا کے لحاظ سے بھی ایسے وارث بنے کہ وہ پچھانے نہیں جاتے، اور حیرت انگیز طور پر ان کے اموال میں برکت دی گئی. مگر جیسا کہ میں نے کل کے خطبے میں کہا تھا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا کا مضمون یہاں بھی حاوی ہے. وہ ایک عسر سے نکالے گئے اور ایک یسر میں داخل کیے گئے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے باعث، اس کے رحم اور کرم کے نتیجے میں. اور وہ یہ سمجھنے لگے غلطی سے کہ یہ ہماری ذاتی کوشش کا نتیجہ ہے اور یہ یسر ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہم اس خاطر پیدا کیے گئے ہیں کہ آسائش سے زندگی گزاریں، اور بھول گئے کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا کا ایک اور دور بھی چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک اور طریق پر بعض دفعہ انتقام لیتا ہے ایسے لوگوں سے. بعض دفعہ دوبارہ دنیا کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، دوبارہ مشکلات میں ڈال دیتا ہے، ان کے اموال غائب ہوتے جاتے ہیں، دیکھتے دیکھتے ہاتھوں سے دولتیں نکل جاتی ہیں، اور پھر وہ خاندان دوبارہ فلاکت نصیب ہو جاتا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ سخت سزا ایک اور طرح سے ملتی ہے، اور وہ خدا کا قانون یہ ہے کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور پھر روشنیوں سے اندھیرے کی طرف بھی لے جاتا ہے. اور جب خدا زیادہ سخت سزا دینا چاہے تو ایسے خاندانوں کو بظاہر مالی لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے تو روشنی میں ہی رہنے دیتا ہے، مگر وہ نور ان سے چھین لیتا ہے جو ان کے ماں باپ کے اخلاق کا نور تھا، جس کے نتیجے میں یہ دنیا ان کو ملی تھی، اور وہ روحانی لحاظ سے روشنیوں سے نکل کر اندھیروں میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. اور بہت ہی برا سودا ہے یہ کہ دین بیچ کر دنیا حاصل کر لی اور دنیا کے ذریعے دین کو حاصل نہ کر سکے، بلکہ جو دین ان کے باپ دادا، ان کے آباء و اجداد نے کمایا تھا، وہ دین بھی اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھے. اس سے برا اور اس سے زیادہ گھاٹے والا اور دردناک سودا اور کوئی نہیں ہو سکتا. بس آج میرے مخاطب ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوئی تعیین کرنے کا نہ مجھے حق ہے نہ آپ کو حق ہے. ان میں سے ہر ایک کا معاملہ اپنے خدا کے ساتھ ہے. میرا فرض ہے کہ میں متنبع کروں، کیونکہ میں اس آقا، اس سب سیدوں کے آقا کے غلام کی خلافت کے منصب پر بیٹھا ہوا ہوں، اور اس کے سوا میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے اور جو آپ کی پیغام مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی. اس لیے مجبور ہوں یہ باتیں کہنے پر بھی. بشارت کے پہلو بھی میں نے آپ کو دکھائے اور آپ کے دل خوش ہوئے اور ہم سے بھر گئے. اور اب یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ نبی کا کام نذیر بننا بھی ہے، خطرناک راستوں سے، خطرناک مواقع سے آپ کو بچانے کے لیے متنبع کرنا بھی ہے. اور سچے متبعین انبیاء کے وہی ہوتے ہیں جو آقا کے ارادوں کے مطابق ڈھلتے ہیں اور وہی شکل اختیار کر لیتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشیر اور نذیر ہونے کی حیثیت سے آپ کے غلاموں کی بھی ایک تصویر کھینچی. وہاں بھی بالکل یہی مضمون نظر آتا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انذار اور تبشیر کا حق خوب ادا کیا، ایسا کہ اپنے سارے متبعین کو انذار اور تبشیر کے سانچوں میں ڈال دیا۔ یہ خدا کی محبت اور طمع میں، یعنی بشارتوں کے نتیجے میں بھی راتوں کو اٹھ کر اس کے حضور حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کے فضلوں کے وارث بن سکیں، اور اس خوف سے بھی اٹھتے ہیں کہ مبادہ ہم ان نعمتوں سے محروم رہ جائیں اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں جو نعمتیں حضرت محمد مصطفیٰ کے ذریعے ہمیں عطا کی جا رہی ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کر؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ خدا کو خوف سے بھی یاد کرتے ہیں اور طمع کے ساتھ بھی یاد کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ایک جاری سلسلہ ہے ان کا انفاق فی سبیل اللہ کا، ہم دیتے چلے جاتے ہیں اور یہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ کوثر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہائی، اور اس کوثر کی زندگی کی ضمانت کے طور پر ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم ہیں جن کے سپرد خدا تعالیٰ نے اس کوثر سے بھر بھر کے ساری دنیا کو جام پلانے کا کام کیا ہے۔ اس کوثر کو اپنی قربانیوں سے بھر دیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ کوثر ایک پاک رسول کی، سب سے پاک رسول کی قربانیوں کا ایک تالاب ہے، اس میں گندا قطرہ نہیں جائے گا، نفس کی ملونی کا ایک ذرہ بھی اس میں داخل نہ کیا جائے، ورنہ آپ قربانی کرنے والوں کے گروہ میں نہیں لکھے جائیں گے، بلکہ قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو گندا کرنے والوں کے گروہ میں لکھے جائیں گے۔ اس خوف کے ساتھ اپنے نفوس کا محاسبہ کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مالی نظام کو ہر پہلو سے پاک اور صاف رکھے اور ہمارے نفس کی ملونیوں سے اس کو بچائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر جماعت کا ایک طبقہ اس معاملے میں تقوی شعاری اختیار کرے اور خوف نہ کھائے غیر اللہ کا، شرک نہ کرے، اور قائم ہو جائے اس بات پر کہ خدا کی راہ میں میں جو بھی دوں گا سچائی کے ساتھ دوں گا، تو آج شرع بڑھائے بغیر بھی ہمارا چندہ 2 گنا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سابقون الاولون کی جو جماعت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بعد میں مسیح موعود کو، یہ جماعت من حیث الجماعت ساری جماعت کا خلاصہ ہوتی ہے، اور عددی لحاظ سے یہ کم ہوتی ہے۔ اس سے میں اندازہ کرتا ہوں کہ ایک بڑی اکثریت ایسی ہوگی جو ابھی تک مالی امور میں تقوی کے اعلیٰ معیار پر پورا نہیں اتری۔ اگر وہ اکثریت بھی تقوی کے معیار پر پوری اتر جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یقیناً ہمارے چندوں میں غیر معمولی برکت ملے گی۔ اب جب میں آپ کو اس مضمون کی طرف توجہ دلا رہا ہوں تو میرے دل میں ایک خوف بھی ہے۔ وہ خوف اچھا ہے، پیارا خوف ہے، لیکن ہے خوف، اور وہ خوف یہ